بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی دنیا کا وہ سلطان جس نے یہودیوں کی چالوں کو براہ راست ناکام بنا دیا اور جب تک وہ زندہ رہا مسلمان پوری دنیا کی ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے، کیونکہ وہ سلطان اپنی محل کی کھڑکی سے اپنی سلطنت پر گہری نظر رکھتا تھا۔ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی تو سلطان کی چھڑی فوراً حرکت میں آ جاتی۔ آپ کے دور حکومت میں مسلم اور غیر مسلم سب کو یکساں انصاف ملتا تھا۔ اس سلطان کو آج بھی دنیا سلطان عبدالحمید ثانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلطان عبدالحمید ثانی نے خلافت عثمانیہ کی ڈور کب سنبھالی اور آپ کو کون کون سی مشکلات پیش آئیں اور آپ کا فلسطین سے متعلق موقف کیا تھا اور آپ کی وفات کب ہوئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سلطان عبدالحمید 21 ستمبر 1842 کو ترکی کے شہر استنبول میں پیدا ہوئے۔ آپ سلطان عبدالمجید اول کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کی وفات کے بعد ان کی استیلی والدہ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اور آپ کی پرورش کی۔ بہت سے دوسرے عثمانی سلطانوں کے برخلاف عبدالحمید ثانی نے دور دراز کے ممالک کا دورہ کیا۔ تخت سنبھالنے سے 9 سال قبل وہ اپنے چاچا سلطان عبدالعزیز کے ساتھ کئی یورپی دارالحکومتوں اور شہروں کے دورے پر گئے، جن میں پیرس، لندن اور ویانا شامل ہیں۔ عبدالحمید ثانی 31 اگست 1876 سے 27 اپریل 1909 تک خلافت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالنے والے سلطان تھے۔ سلطان عبدالحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے 34ویں سلطان تھے۔ آپ اپنے بھائی مراد کے معزول ہونے کے بعد تخت نشین ہوئے۔ آپ کی تخت نشینی کی تقریب بھی باقی عثمانی سلطانوں کی طرح حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر ہوئی، جہاں آپ کو عثمانی تلوار پیش کی گئی۔ زیادہ تر لوگوں کو عبدالحمید ثانی سے آزاد خیال تحریکوں کی حمایت کی توقع تھی، تاہم انہیں سلطنت کے لیے ایک انتہائی مشکل اور نازک دور میں 1876 میں تخت نشین کیا گیا۔ اقتصادی اور سیاسی انتشار، بلقان میں مقامی جنگیں اور 1877 سے 1878 کی روسی عثمانی جنگ نے سلطنت عثمانیہ کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا۔ آپ نے 23 دسمبر 1876 کو پہلے عثمانی آئین کا اعلان کیا، تاہم 1878 میں پارلیمان سے اختلاف رائے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے مختصر المدتی آئین اور پارلیمان دونوں کو معطل کر دیا۔ عثمانی سلطنت کی جدید کاری ان کے دور حکومت میں جاری رہی، بشمول بیوروکریسی میں اصلاحات، روم ایلی ریلوے اور اناطولیہ ریلوے کی توسیع، بغداد ریلوے کی تعمیر اور حجاز ریلوے شامل ہیں۔ حجاز ریلوے ایک نیرو گیج کی ریلوے لائن تھی جو دمشق سے مدینہ تک جاتی تھی۔ اصل منصوبے میں لائن کو مکہ تک جانا تھا، لیکن پہلی جنگ عظیم کے شروع ہونے کی وجہ سے یہ مدینہ منورہ سے آگے نہ جا سکی۔ فلسطین پر موقف یہودی عالمی سطح پر فلسطین میں آباد ہونے اور اسرائیلی ریاست کے قیام کے ساتھ ساتھ بیت المقدس پر قبضہ کر کے مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا پروگرام بنا چکے تھے اور اس کے لیے مختلف حوالوں سے راہ ہموار کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ یہودیوں کی عالمی تنظیم کا وفد سلطان عبدالحمید کے پاس آیا اور ان سے درخواست کی کہ انہیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دی جائے، چونکہ عثمانی سلطنت کے قانون کے مطابق یہودیوں کو فلسطین میں آنے کی اور بیت المقدس کی زیارت کی اجازت تو تھی، مگر وہاں زمین خریدنے اور آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ 20ویں صدی کے آغاز تک پورے فلسطین میں یہودیوں کی کوئی بستی نہیں تھی۔ یہودی دنیا کے مختلف ممالک میں بکھرے ہوئے تھے اور کسی ایک جگہ بھی ان کی ریاست یا مستقل شہر نہیں تھا۔ سلطان عبدالحمید مرحوم نے یہ درخواست منظور کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اسرائیل، بیت المقدس اور فلسطین کے بارے میں یہودیوں کا عالمی منصوبہ ان کے علم میں آ چکا تھا۔ اس لیے ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس صورتحال میں یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دیتے۔ ایک بار پھر عبدالحمید ثانی کو صہیونیت کے بانی تھیوڈور ہرزل نے خط لکھا، جس میں اس نے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے اور اس کے بدلے 150 ملین پاؤنڈ دینے کی آفر کی۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی نے جواب دیا، جناب ہرزل کو میں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ وہ اس موضوع کے بارے میں نہ سوچیں، اس لیے کہ فلسطین میری ملکیت نہیں بلکہ فلسطین سارے مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ اس مٹی کی خاطر میرے آباء و اجداد عثمانیوں نے سینکڑوں سال جہاد کیا۔ اس کی مٹی میں مسلمانوں کا خون شامل ہے، جس کی گواہی میری عوام نے دی ہے۔ یہودیوں کو میری یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے پیسے اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، اور اگر خلافت کا شرازہ بکھر گیا تو فلسطین کو بغیر قیمت کے لے لیں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ چھری کے ساتھ میرے وطن کو کاٹنا آسان ہے، اس بات سے کہ دیار اسلام سے فلسطین کو کاٹا جائے۔ معزولی۔
سلطان عبد الحمید کو 27 اپریل 1909 کو تخت سے اتارا گیا۔ سابق سلطان کو سالونیکیا میں جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ 1912 میں جب سالونیکیا یونان کے قبضہ میں آ گیا، انہیں استنبول میں نظر بند کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے آخری دن اپنی بیویوں اور بچوں کی صحبت میں باسفورس میں واقع بیلربے محل میں اپنی یادداشتیں لکھنے، مطالعہ کرنے اور لکڑی کا کام کرتے گزارے۔ سلطان عبد الحمید ثانی 10 فروری 1918 کو فوت ہو گئے۔ انہیں استنبول میں سپرد خاک کر دیا گیا۔